شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. شارٹ نوٹس پہ تھا، لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو کالعدم قیادت ہے، اس کی طرف سے یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک نیا ناٹک رچانے جا رہے تھے، اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں اور اس کو انہوں نے مؤخر کیا ہے، جو خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے، جیسا کہ میں اس کی نشاندہی بھی کر چکا تھا، کہ اگر وہ اس نئے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک اور مکمل طور پہ غیر قانونی عمل جو شروع کیا تھا، اگر اس کو جاری رکھتے تو پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. اور ہم نے، ظاہر ہے، ہم جس جدوجہد میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں، اس کا تحفظ کیا جائے، ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہو، پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ بنے جو جواب دہ ہو، جو قانون کے نیچے ہو، قانون سے بالا تر نہ ہو، جس کی قیادت جواب دہ ہو قانون کے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا نہ سمجھے. ایک ایسی قیادت جو نیشن بلڈنگ کی طرف زیادہ توجہ دے اور انتشار کی سیاست سے پیچھے ہٹے. ایک ایسی سیاست جو نوجوانوں کو تربیت دے، ایک ایسی سیاست جو نوجوانوں کی زبان پہ گالی اور ہاتھ میں ڈنڈا نہ دے. ایک ایسی سیاست جس سے پاکستان دنیا میں آگے بڑھے، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، اور ایک اچھی نیک نامی کمائے. یہ وہ بنیادی اصول تھے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف بنائی گئی تھی. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت خوبصورت خواب تھا اور آج وہ ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا ہے. اور ہم نے اس کو دوبارہ تبدیل کرنا ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اپنے مقاصد پہ لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے. ہم نے ہر قانونی طریقہ اختیار کیا، سیاسی طریقہ اختیار کیا، اور آج سچائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ تھا، جس حوالے سے ہم نے پہلے بھی مطلع کیا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور یقین کیجئے کہ یہ ہم نے ایک پٹیشن بھی تیار کر لی تھی جس میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو نیا تازہ ترین جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا معاملہ تھا، یہ مکمل طور پہ غیر قانونی تھا، اور شاید ایک آخری اٹیمپٹ تھی اس قبضہ گروپ کی کہ پارٹی پہ اپنے آپ کو مسلط کریں. تو اچھا ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جس کے نتیجے سے، کیونکہ اگر یہ اس راستے پہ چلتے تو جیسے میں نے کہا کہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی ڈی لسٹ بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ یاد رکھیے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا، اور جس فیصلے کی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے 13 جنوری کو اس کی توثیق کی، تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت قانونی طور پہ کالعدم ہو چکی ہے. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی اس وقت قانونی طور پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ایک مکمل ویکیوم ہے. اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ہم نے ایک قومی کانفرنس بھی بلائی 25 جنوری کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو رہنما تھے اور سابق عہدیدار تھے، انہوں نے شرکت کی، ایک قرارداد بھی پاس کی. اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے، مثلا سعید اللہ خان نیازی، جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پنجاب کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈنگ چیئرمین کے قریبی رشتہ دار، جن کے گھر سے آپ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جنم لیا تھا، وہ بھی اس میں شریک تھے. تو ہم نے یہی کوشش کی، اور اس میں قرارداد میں بھی یہ تمام نشاندہی کی کہ پارٹی کو اب منظم کرنا ہے اور جمہوری تقاضوں کے مطابق اس کو واپس
اپنے بنیادی مقاصد کی طرف لے کے جانا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد پہ ہم ڈٹے رہیں گے. اور حالات جو ہے وہ ہر روز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہم نے جو شروع کیا ایک جد و جہد، جس وقت پارٹی پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ عروج پہ تھی لیکن راہ سے بھٹک چکی تھی، اور چونکہ ہم پارٹی کے اندر تھے تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا. بڑے الزامات لگے، کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اصولوں سے ڈٹے رہے. اور ہر مرحلے پہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. یعنی مجھ پہ کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا. میری ممبرشپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بالآخر سچائی سامنے آ گئی. 8 سال فارم فنڈنگ کیس، پھر ہم سچے ثابت ہوئے اور یہ جھوٹے ثابت ہوئے. ان کے سارے بلند بات دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. 2 اگست 2022 کو تمام حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ ملک سے دھوکہ کیا جا رہا تھا، یا کرپشن تھی پارٹی میں، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، غیر ملکیوں سے فنڈنگ ہو رہی تھی. اور اب یہ جو تیسری مہم ہے، یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس حوالے سے بھی ہم سرخرو ہوئے. اور ایک دفعہ نہیں، ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ یہ انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک دھوکہ ہوا ہے، غیر قانونی عمل ہوا ہے. سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی. اور یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کالعدم قیادت ہے، جو اس معاملے میں انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، جسے میں نے کہا کہ یہ خوشائن ہے، کیونکہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تباہی کے کنارے پہ ہے. اور اس کے باوجود کہ کئی ایسے ینگ لوگ ہیں جن کو جو پروپیگنڈا کے وکٹمز ہیں، میں ان کو معصوم سمجھتا ہوں. اور جو انتشار کی سیاست ہوئی ہے، جو اقتدار کی سیاست ہوئی ہے، جس سے قومی اداروں پہ حملہ ہوا، معیشت کو نقصان پہنچا، جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا، ہماری پوری سیاست کو نقصان پہنچا. شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دشمن ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دوست ہوں. میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقصد پہ اس کو لانا ہے. وہ بڑا خوبصورت خواب تھا اور اس کی تعمیل انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس کے لیے مکمل کعبہ قبلہ جو ہے تبدیل کرنا ہوگا سیاست کا. اور آج ہم اس اہم موڑ پہ کھڑے ہیں جس کے لیے میں آج پہلی دفعہ آپ سب کے سامنے ایک پیشکش کرنے لگا ہوں. اور میری پیشکش جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت قانونی طور پہ جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ کالعدم ہو چکی ہے. 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز بھی نہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑا ویکیوم ہے. اور اس میں اب مزید کوئی تالا ازما اگر سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے اپنے مقاصد کے لیے، اقتدار کے لیے، یہ جو تازہ ترین حملہ آور تھے میں نے ان کی بھی نشاندہی کی تھی. میں نے کہا اس سے پہلے اجرتی سیاستدان آئے، اے ٹی ایمز آئے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کنگلے تھے جو ارب پتیوں کے چھلانگے لگا کے یہیں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے چلے گئے. تو یہ تازہ ترین جو دستہ تھا یہ بھی ناکام ہوگا. سیاست، قومی سیاست، جن کے دل میں درد ہے، جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے، جو سمجھتے ہیں جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ اور چیز ہے. چند سیٹوں کے خاطر آپ پوری کی پوری پارٹی کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیں، تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا. اور اسی کا ہم نے مقابلہ کیا. لیکن آج جہاں جس نہج پہ پارٹی کھڑی ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے اور اس کے لیے ہمیں آگے جانا ہے. ہم نے ایک مثبت سیاست کرنی ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے. ہم نے ایک نوجوانوں کو تعلیم کی طرف، روزگار کی طرف، ایک بہتر سیاست کی طرف، ہم نے نوجوانوں کی مین سٹریمنگ کرنی ہے. جن کو پروپیگنڈا وکٹمز ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کو ہم نے دوبارہ مین سٹریم کر کے پاکستان کی سیاست میں بھی لانا ہے اور عملی طور پہ ایک مثبت رول کی طرف ان کو لے کے جانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو میں آج ایک پیشکش کرنے لگا ہوں جو میں پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ان کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب ہم نے آگے جانا ہے. بہت کچھ ہو چکا، بہت نقصان ہو چکا، پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے. اگر آج بھی عملی طور پہ ہم ایسے کوئی اقدام نہ کریں
تو شاید یہ ناقابل تلافی نقصان آنے والے دنوں میں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصالحتی راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کا وہ راستہ یہ ہے جس کی ہم تجویز دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ 3 نمائندے اپنی طرف سے نامزد کریں. ہم بھی 3 نمائندے نامزد کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کریں، ہم اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کرتے ہیں. یہ 2 وکلاء بیٹھ کے ایک چارٹر، ایک ٹی او آر، ایک فریم ورک بنائیں کہ جس کے تحت پھر باقاعدہ بات چیت کی جائے، جس میں ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشنز سب سے اوپر ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کہ پارٹی کے اندر کیسے احتساب کا عمل لایا جائے کہ اچھا سا. اور تیسرا کہ یہ جو ہمارے یوتھ کا اور قوم کی جو مورالٹی کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس انداز سے اس کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ہماری یوتھ یہ جو سوشل میڈیا میں جو ہوتا ہے، اس کو کسی صورت میں آنے والی پاکستان تحریک انصاف برداشت نہیں کرے گی. ہم نے ریفارم کرنا ہے، ہم نے سیاست میں جو ہے اخلاق لے کے آنے ہیں. ہم نے یہ جو غلاظت کی سیاست ہے، الزام کی سیاست ہے، کردار کشی کی سیاست ہے، اور خاص کر یہ جو بیماری سوشل میڈیا میں، کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا اور ہماری سیاست میں آج جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کی قیمت ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ سچائی پھر بھی کھڑی ہے، سچائی پھر بھی سامنے آتی ہے. تو یہ میں آپ پیشکش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین 3 نامزد کریں، ہم 3 نامزد کریں گے، وہ اپنے وکیل نامزد کریں، ہم اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں. وکلاء بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں، ایک فریم ورک بنائیں جو تحریری طور پہ ہو. اور الیکشن کمیشن چونکہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ بھی اس عمل میں اس حد تک ضرور شامل ہو کہ ان کے نوٹس میں ہو، ان کے ریکارڈ میں ہو، تاکہ پھر جو ہم عملی طور پہ، اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے. یہ بنیادی جو اصول ہیں ان کو طے کرنا ہے کہ یہ ہدف کیسے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو منظم کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق. اس کے لیے ایک راہ ہم دینا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس عمل پہ ہم چل پڑیں گے. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس حیثیت میں یہ آفر دے رہے ہیں کہ مطلب آپ پارٹی ممبر تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو ڈینائی کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ممبر نہیں. دیکھیں، اگر تو آپ ان کو قانون سمجھتے ہیں تو پھر ان کی ہر زبان، ہر جو کہتے ہیں ان کو مانتے جائیں. لیکن ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں گنوائی. فارم فنڈنگ کیس 8 سال، تمام الزامات لگے، میں سچا ثابت ہوا، وہ جھوٹے ثابت ہوئے. میری ممبرشپ 14 سال سے جھوٹ بولتے رہے، میں سچا ثابت ہوا سپریم کورٹ میں، وہ جھوٹے ثابت ہوئے. ٹھیک ہے. انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے دعوے کیے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، میں سچا ثابت ہوا. تو یہ تمام حقائق رکھنے کے باوجود، اور جو آپ کا سوال ہے اس میں مجھے اور کوئی، میں جواب دیتا ہوں، ہر دفعہ دیتا ہوں، مجھے صرف یہ پہلو ہے کہ یہ سنجیدہ سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے جو جوڈیشل فورم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا احترام کریں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اکبر ایس بابر نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈنگ ممبر ہے، تو پھر یہ سوال جو ہے بنتا نہیں ہے. میں نے پھر بھی جواب دیا. اچھا اکبر ایس بابر صاحب، کیا ہم یہ سوچیں کہ اکبر ایس بابر صاحب نے یہ پیشکش کی ہے بانی چیئرمین کو کہ آئے مل کر پارٹی کو منظم کرے، یا کہ آئے مل کر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، یا پھر آئے مل کر کوئی مصالحت کا کسی اور سے بھی راستہ نکالے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، حالات بہت آگے جا چکے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان فیصلوں پہ، اس ناقص قیادت پہ ہے جو پی ٹی آئی پہ برجمان تھی. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، خاص کر جو یوتھ ہیں، میرے کچھ بڑے عزیز ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی تکلیف سے گزر رہی ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس راستے پہ ڈالنے والا کون تھا؟ وہ اندھی تقلید میں کس حد تک چلے گئے؟ ہم نے یہ تمام معاملات کو سمیٹنا ہے، واپس اس کو لے کے جانا ہے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے یہ ایک آخری پیشکش ہے، کیونکہ آگے کھائی ہے. آگے پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ پہنچ چکی ہے، اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا سیاسی. تو ہم نے اس کو بچانا ہے،
اور ایک مربوط لائمل بنانا ہے، اس میں کوئی شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میری وفاداری، دیکھیے میں صرف سر جھکاتا ہوں اللہ کی ذات کے آگے، اس کے بعد میری وفاداری اس مٹی سے، اس وطن سے ہے. وطن کے سامنے کسی سیاسی جماعت، کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہے سیاست کا جو جذبہ جس کے تحت قومیں آگے بڑھتی ہیں. لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ برداشت کرے، صبر کرے. بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، ہم نے سہا، ہم پہ بہت کچھ گزرا، لیکن سہنا پڑتا ہے، سچائی آئی جاتی ہے. تو یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جو پارٹی کا شیرازہ بکھر رہا ہے. مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں، مجھے لوگ رابطہ کر کے جو دکھ ہے وہ کہتے ہیں جی بابر صاحب پی ٹی آئی کو بچا لیں. یہ میں پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے ایک میں نے پیشکش کی. اچھا سر، سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی کمپین کرنے کا پورا حق حاصل ہے. تحریک انصاف کمپین کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پکڑ دکڑ ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا. تو سمن کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک بلے کا نشان چھینا گیا تو وہ تو قانون کے مطابق ہوا نا. جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز 2 سال سے بارہا موقع ملنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں اٹس آئیدر مائی وے اور دا ہائی وے. یہ ہم لوگ اور ہماری پارٹی جو ہے قانون سے بالاتر ہے. ہم جانے ہمارا کام جانے، ایسے نہیں ہوتا. قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے. تو یہ جو بلہ ہے، میں 23 نومبر 2023 کو جب الیکشن کمیشن نے پہلا فیصلہ دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا، ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان خطرے میں اگر آپ 20 دن میں شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے. میں اس وقت آیا میدان میں نے اس وقت بھی ان کو پیشکش کی کہ مل کے ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں تاکہ بلا بچ سکے. لیکن وہ قانونی شٹ ملی ہوئی ہے کہ اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا انتخابی نشان سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں. اب میں جو یہ پیشکش کر رہا ہوں یہ اسی لیے ہے کہ پارٹی کا وجود خطرے میں ہے. پارٹی ڈی لسٹ ہو سکتی تھی اگر جس عمل پہ یہ چل پڑے تھے، یہ جو ایک اور ناٹک رچانے لگے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جہاں تک الیکشنئرنگ کا تعلق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو برابر ان کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن سیاست کرنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے قانون کے تحت. لیکن تشدد، انتشار، گالی گلوچ، کردار کشی، یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم نے سیاست کی جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. یہ ہم نے سیاست ہرگز قبول نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی. تو اس لیے ہم یہ جو آفر کر رہے ہیں آج، یہ اس حوالے سے ہے. سپریم چیئرمین صاحب، آپ بانی چیئرمین آپ کی اس پیشکش کو ایکسیپٹ کر دیں گے؟ آپ کو یقین ہے اس پر؟ مجھے دیکھیے میں کبھی بھی اس حوالے سے پیشگوئی نہیں کروں گا. ہم نے ان آل سنسیئرٹی، میں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہا کہ اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو تازہ ترین کرنے جا رہے تھے اگر انہوں نے کیا تو اٹ ول بی اے فیٹل پولیٹیکل مسٹیک فار پی ٹی آئی. یہ میرے الفاظ تھے. اور میں نے کہا کہ فوراً اس کو واپس ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے، یہ اس پہ آگے مت جائیں. دیکھیے یہ ہماری پٹیشن تیار تھی، یہ ہم نے کل جمع کرانی تھی. اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا، پھر یہ الیکشن کمیشن کے قانون کے ہاتھ میں چلا جاتا، بہت زیادہ نقصان ہوتا، کیونکہ مکمل غیر قانونی عمل ہو رہا تھا. مکمل طور پہ اس کی کوئی قانون بیسس ہی نہیں تھی جو ہونے جا رہا تھا. تو جہاں تک ان کا قبول کرنا نا قبول، یہ ان کا فیصلہ ہے. بابر صاحب، جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ رکن ہے، لیکن آج روف حسن نے جو ہم بیٹ رپورٹر نے ہم سے ملاقات کی، وہ یہ کہا کہ جو ان کا رابطہ ایپ ہے، جو رابطہ اپلیکیشن ہے، وہاں پر آپ کا نام نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا نام وہاں پر موجود ہے تو آپ آج آپ کو جو ہے انٹرا کے انتخابات کے لیے وہ نامزد کر سکتے ہیں. دوسرا میرے ساتھ لنک سوال یہ ہے کہ وہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا انتخابات نہ کرانے کا کہا ہے، ملتوی کر دی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ انتخابات جلد از جلد کرائیں. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو کیوں نہ آپ خود ہی اپنا انتخابات جو کروائیں، جیسے آپ نے کہا لیکن کریں گے. دیکھیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. ظاہر ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے اور ان کے نوٹس میں لا کے تاکہ جو کچھ بھی کریں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں اور قانوناً قابل قبول ہو اس آئینی ادارے کے لیے. جہاں تک یہ آپ نے رابطہ اچھا چلیں آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو اس کا جواب ہی دے دوں. یہ جو ووٹر ڈیٹا بیس ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا الیکشن دیکھا ہے جس میں ووٹر لسٹیں جاری نہ کی جائیں، اس پہ اگر کوئی شامل نہیں ہے تو اس کو موقع نہ ملے کہ وہ اپنا نام اس میں شامل کرے؟
اور جائز طریقے سے وہ شامل کرے. جو لوگ الیکشن کو اپنے ہاتھ میں لے کے ٹوٹل ڈیٹا کنٹرول کر رہے ہیں وہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اگر فرض کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا نام نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تو میرا نام تو ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب ہے کہ جب پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز اور جو ممبران ہیں ان کے نام جب ڈیٹا بیس سے نکالے جاتے ہیں, تو یہ جو ایک قبضہ گروپ ہے یہ نہیں چاہتا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ورکروں کی پارٹی بنے, ان لوگوں کی اس میں اثر رسوخ ہو جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے, وہ اس پہ اپنا قبضہ اقتدار کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم ان سے بالا تر ہیں. تو آپ پیشکش جو کر رہے ہیں ملاقات خان صاحب سے خود کریں گے یا ان کے تھرو کرائیں گے سر؟ نہیں دیکھیے, پہلے تو سب سے پہلا جو وہ ہے وہ تو یہ کہ یہ اس پیشکش کو قبول کریں. اس کے بعد پھر یہ وکلا کا کام ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں, ایک فریم ورک بنائیں جس کے تحت پھر یہ بات چیت کا عمل باقاعدہ آغاز ہو اور پبلک فل ویو پبلک ہوگا. ہم اس کو کوئی سیکرٹلی کسی گھر میں بیٹھ کے کمرے میں نہیں کریں گے, ہم باقاعدہ, چاہے اس میں 3 مہینے لگتے ہیں 6 مہینے لگتے ہیں, لیکن عملی طور پہ ایک فیصلہ. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا تشکیل ہے, اس کے بعد ووٹر لسٹوں کی اجرا ہے, ووٹر لسٹوں کی ویریفیکیشن ہے, پھر اس کے بعد پورا پروسیس ہے جو نیچے سے اوپر تک ہوگا, نیچے تحصیل سے لے کے ضلع سے لے کے صوبائی لے کے قومی سطح تک. یہ نظر آئے گا دنیا کو کہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے کیسے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 80 لاکھ یہ 8 لاکھ کی ممبرشپ کلیم کرتے ہیں اور 30 کو شروع کیا اور 5 کو پورے پاکستان میں یہ تمام مکمل ہو جاتا. یہ کوئی ایسے کوئی الیکشن ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کو موقع ملا ہے؟ وہ کہاں سے وہ کاغذات مثلا نامینیشن پیپرز insaf.pk اس پہ ایکسیس کر سکتے ہیں؟ آپ جا کے چیک کیجئے. تو یہ ایک ناٹک رچانے کی کوشش کی تھی جس سے یہ پیچھے ہٹے جو کہ خوش آئند ہے. اب آگے کا ہم نے ایک راستہ دیا ہے, اگر تو وہ پکڑتے ہیں اٹ ول بی لائک وہ جو ہوتا ہے نا ایک ڈوبتے کو سہارے کی, یہ آپ وہ سمجھیے. اگر وہ نہیں قبول کرتے ہیں تو the writing is on the wall. یہ بتائیے 2 سوال ہیں کہ آپ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ جو اعلان کیا گیا تھا وہ انلیگل کس طرح سے, اور آپ اپنا سر جس طرح ہم نیشنل پریس کلب میں بھی دیکھتے ہیں کہ پینل اگر اختلاف ہے تو پینل اناؤنس کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں تو ایک پینل اناؤنس کر کے کیوں نہیں اپنا کار جو آپ چیئرمین یا کسی بھی عہدے کے لیے نامزد کرتے ہیں؟ میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیے, ایک مکمل کالعدم غیر قانونی عمل کا ہم کیسے حصہ ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو بنیاد تھی اس انٹرا پارٹی تازہ ترین جو تھی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک ایڈمن آفیسر پی ٹی آئی کا جو پیڈ امپلائی ہے اس کی طرف سے خط جاری کیا گیا. کبھی کوئی سیاسی جماعت کا نہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, بیچارہ امپلائی ہے. ایڈمن آفیسر کبھی کوئی پارٹی کی انٹرا پارٹی الیکشنز کا عمل شروع کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ پھر اچانک ایک دن بعد سب کچھ آ جاتا ہے, نوٹسز آ جاتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جنرل باڈی جو آپ جس کا آپ کہہ رہے ہیں نا کارکنان, جنرل باڈی پی ٹی آئی کا آئین میں مجھے دکھائیے کہ جنرل باڈی کہاں ہے. پی ٹی آئی کے آئین میں کور کمیٹی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور نیشنل کاؤنسل ہے. تو جنرل باڈی کے پاس کہاں سے یہ قانونی اختیار آ گیا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن لانچ کر دے اور پھر تمام, تو ٹوٹلی غیر قانونی تھا. یہ ٹوٹلی ٹریپ میں آگے تھے. یہ تو اگر اس کو آگے لے کے جاتے تو میں نے کہا نا کہ اس دفعہ ان کو ڈی لسٹ کر دیا جاتا کہ آپ کب تک یہ دھوکہ کریں گے, کب تک قانون شکنی کریں گے. 2 سال ہو گئے, آپ کو 12 موقع دیا گیا, تو یہ آپ قانون سے بالاتر ہے. یہ بنیادی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پہ تھی جو ابھی ہم ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا دوسرا آپ آخر مطالبہ ہے کیا کہ اگر آپ کے سن لیں نا, اگر آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, کیا آپ اپنا پینل اناؤنس کریں؟ دیکھیے, یہ ہمارے نزدیک یہ بڑی ایک چھوٹا نقطہ ہے. وہ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہم کریں اس واسطے نہیں کریں کہ اپنے لیے کوئی جگہ بنائے اس پارٹی میں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. کوئی اپنے گھر پہ کبھی قبضہ کرتا ہے؟ یہ پارٹی ہمارا, بلکہ ہم تو گھسبیٹھیوں کو نکال رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ ورکرز کی امانت ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ ان ورکرز کو واپس حوالے کیا جائے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, شفاف انٹرا پارٹی الیکشن. اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے, شاید میں آپ کو نظر ہی نہ ہوں, میں کبھی پریس کلب آنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. میں اپنے گھر میں خوش ہوں کہ جس جماعت کی ہم نے بنیاد رکھی تھی
وہ ایک ادارہ بن گئی ہے، وہ اب لیڈرشپ پیدا کرے گی. وہ پاکستان کی سوسائٹی میں جو کمپٹنس اور کریڈیبل لیڈرشپ کا فقدان ہے، جس کے راستے بند ہیں، ہماری جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، جو قابل طبقہ ہے، وہ کیوں باہر ملکوں کے ویزے لگا کے بھاگتا ہے؟ کیونکہ یہاں راستے بند ہیں، لیڈرشپ رول میں آ نہیں سکتے. سیاسی جماعتیں وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں، وہ فیملی اور انڈیویجول فیفڈمز ہیں، وہ اقتدار کی محض ایک سیڑھی ہے، اس کا جمہوری سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں نے آن ریکارڈ کہا ہے، ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ 10 الیکشن کرا لیں، پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ جمہوریت کی بنیاد فاؤنڈیشنز کو مضبوط نہیں کرتے. وہ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کر لیں الیکشنز، نتائج آ جائیں گے، آپ کے معاشی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، آپ کے سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے سیکیورٹی مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. وہ پاکستان کی اصلاح، ریفارمز اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے سیاست میں. اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم نے طے کرنا تھا پی ٹی آئی میں ایز اے رول ماڈل. اچھا اکبر پیشکش ہے، آپ کو لگتا نہیں کہ بڑی ٹائمنگ آئے میں تو خان صاحب کو سزا ہو رہی ہے اور آپ کی رسالت کی پیشکش کر دی ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی ہے. میں دوسرا سوال کا جواب دیں کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی امیدوار ہیں اور الیکشن میں نظر آ رہے ہیں، آپ ووٹ کس کو کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنے حلقے میں ظاہر ہے جو شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے ان ٹرمز آف، وہ اگر اس کی کریڈیبلٹی، دیکھیے کسی بھی شخص کی اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس شخص کے بارے میں تو اس کا ماضی کو سامنے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کیا، اس کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے. تو جو با کردار شخص میری نظر میں بہتر ہوگا میں اس کو ووٹ دوں گا. دیکھیے اگر دیکھیے کسی بھی پارٹی میں نے آپ کو کہا میری لائلٹی اس ملک سے ہے. سب سے پہلے میں اس اپنی دھرتی، اپنے اس سے میری لائلٹی ہے. اگر تو تحریک انصاف کے جو کچھ مخلص لوگ ہیں ہم ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں، بہت سارے حلقوں میں ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کی صورت میں لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ سنسیئر ہیں. لیکن اگر میرے حلقے میں مفروضے کے طور پہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا لیبل لگا لے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئے، وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرے گا میری نظر میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. بالکل اس میں کچھ دیکھیے، پیشکش جو ہے یہ سیاست میں ٹائمنگ سب کچھ ہے. جس طرح کرکٹ میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کی ٹائمنگ اڑ گئی تو پھر آپ بولڈ ہو جاتے ہیں. ایک منٹ، اگر عمران خان تک یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتا آپ کا میسج، تو پھر جن کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، شبلی فراز ہے، عمر ایوب ہے، اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن ہے، کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. یہ فیصلہ فاؤنڈنگ چیئرمین نے کرنا ہے، اور جس طرح ہم نے پیشکش کی ہے، اور اگر یہ راستہ اس راستے پہ وہ چلنے سے قاصر ہے تو ہم تو اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں اور یہ جدوجہد جاری رہے گی. ملنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ یہ فاؤنڈنگ چیئرمین پہ ہے کہ وہ کن کو نامزد کرتے ہیں. وہ جن 3 لوگوں کو نامزد کریں گے، ہم 3 لوگ اپنی طرف سے، میں ان کی نامزدگی کو تو نہیں ڈٹرمن کر سکتا، نہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں. وہ 3 اشخاص کو نامزد کریں گے، اگر وہ ہماری پیشکش قبول کرتے ہیں ہم 3 اشخاص کو نامزد کریں گے. وہ ایک وکیل کو نامزد کریں گے، ہم ایک وکیل کو نامزد کریں گے. پہلے وکلاء بیٹھیں گے، تمام ٹرمز آف ریفرنس اور فریم ورک طے کریں گے. اس کے بعد ان رائٹنگ وہ چیزیں الیکشن کمیشن کے نوٹس میں بھی آئیں گی، دستخط بھی ہوں گے. اس کے بعد بات چیت کا عمل شروع ہوگا، اور پھر جو ہمارے ہدف ہیں، جو فریم ورک طے ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ طے کی جائیں گی، اور پھر ایک حتمی معاہدہ ہوگا، اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ. اگر عمران خان کے ساتھ بہترین لوگوں کے مذاکرات آج طے پا جاتے ہیں تو کیا یہ شفافیت کی جنگ جو ہے وہ آپ لڑیں گے گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں؟ بہترین لوگوں سے کیا مطلب جو جن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ریلیونٹ لوگ آپ جو نامینیٹ کریں گے، جن کے کہنے پہ فیصلے ہو. اگر تو کمیٹی بنتی ہے تو نہیں، میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. آپ جو بہترین لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ مذاکرات آج طے پا جاتے ہیں تو کیا کے ساتھ اگر اچھا ہو جاتا ہے، دیکھیں اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ جی ماضی میں عمران خان کے اوپر بہت زیادہ قسم کے الزامات لگاتے ہوئے آئے ہیں. آپ کل اگر جوائنٹ وینچر ہو جاتا تو کیا آپ ان کے ساتھ کام کریں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ شخصیات کی جنگ نہیں ہے، اور میں نے جو بھی الزامات لگائے ہیں، میں آپ الزامات کی بات کرتے ہیں نا، میرے تمام الزامات سچے ثابت ہوئے. 14 نومبر 2014 کو میں نے فارم فنڈنگ کیس کیا. 15 نومبر کو پی ٹی آئی کی آپ پریس ریلیز پڑھی میرے بارے میں،
غلیظ ترین مجھ پہ الزامات لگے. میں نے آج تک کوئی ذاتی الزام نہیں لگایا. میں اس غلیظ وکٹ پہ نہیں کھیلا جس پہ یہ کھیلتے تھے, اور 14 سال سے یہ لگے ہوئے تھے میری کردار کشی میں. ان کے جو نمائندے تھے الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھ کے, کیا مجھ پہ الزام نہیں لگایا؟ آپ سب کے سامنے ہے. مجھے کہتے تھے یہ ایزی لوڈ ہے, وہ سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے, آج ایک بھی نہیں نظر آتا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. میں آج تک نہ اس غلیظ وکٹ پہ کھیلا ہوں نہ کھیلوں گا, اور نہ میں نے کوئی ایسا ناجائز الزام لگایا جو ثابت نہیں ہو. وقت نے ثابت کیا. یاد رکھیے, وقت ثابت کرتا ہے. فائنل آربٹر جو ہے وہ وقت, تاریخ ہے. تاریخ نے ثابت کیا کہ میں سچا تھا, یہ جھوٹے تھے. اس لیے میرا کوئی ان پہ الزام نہیں ہے, اور ان کی طرف سے وہ لگتے رہتے ہیں. مجھے اب عادت ہو گئی ہے. تھینک یو, تھینک یو.